يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت پا جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ صلح کلیت کا رد۔ یاد رہے کہ اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اہل سنت و جماعت تو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے خاندان اتفاق و اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہو، ان میں سے ایک فرد غلط راہ اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اس جدا ہونے والے کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد ختم کر کے غلط راہ چلنے کا کہنا شروع کر دیا جائے۔ بعین ہی یہی صورتحال اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھے بغیر صلح کلیت کی رٹ لگانا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا سراسر جہالت ہے۔ حبل اللہ کی تفسیر۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں اور بولیں کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے۔ اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنا نام رسول رکھ کر بولے گا قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اس سے مراد میری ذات ہے، لہٰذا میری اطاعت کرو۔ اعوذ باللہ من جہل الجاہلین، میں جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھیں، حتیٰ کہ اوس اور خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی، اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، لیکن اسلام کی بدولت عداوت و دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ، اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ کچھ فرشتے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہٰذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا،
اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ سب سے اعلیٰ نعمت، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ عز و جل کی نعمت کو یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے۔ لہٰذا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے لیے جو محفل منعقد کی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کی ہو یا معراج کی یا کوئی اور، وہ سب بہت عمدہ ہیں اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں۔